کہ جناب محشر آفریدی کی شاعری اور شخصیت شہرت اور مقبولیت کی حدود سے نکل کر اب محبوبیت کے دائرے میں پہنچ گئی ہیں۔ دوستو، اردو کی محفلیں جہاں بھی ہوتی ہے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ برطانیہ میں، یو ایس اے میں، گلف کے اندر، سعودی عرب میں، جہاں بھی اردو کی بڑی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، جناب محشر آفریدی کی مشاعرے میں موجودگی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ وہ آپ کے دلوں کی اور آپ کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے شعر کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ استقبال کریں ممبئی سے آنے والے ہمارے مہمان شاعر جناب محشر آفریدی، جو غالباً اقبال میدان بھوپال کے اس مشاعرے میں پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہت سے اشعار ان کے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ جناب محشر آفریدی۔ آبرو غزل جناب اظہر عنایتی، آپ کا اس تقریب میں، اس محفل میں ہونا، یہ بلا شبہ ہم سب لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ میں بس عزت و احترام اجازت چاہتا ہوں۔ انجم رہبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، میری بہن شبینہ ادیب، میرے بڑے بھائی جوہر کانپوری، اور میرا عزیز یار ابرار کاشف بھی بہترین نظامت کر رہے ہیں، اور نو عالم سبھی میرے اپنے ہیں۔ بہرحال میں بات شروع کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ ہائے ہائے ہائے، مکان چھوڑ دیں۔ بھائی ٹھیک سے استقبال نہیں ہوا اس شعر کا، ایک بار ہو جائے گا بات۔ بہت شکریہ۔ فیاض کیجئے بھائی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے گھر سے مکان چھوڑ دیں۔ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم، اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں۔ کیا اچھا ہے محشر بھائی، واہ واہ۔ اس مقام پہ، اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں، پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں ہم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ پہاڑ کاٹ لیا ہے، اب اس مقام پہ ہاتھوں کے اب آبلے اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں، کیا بات، پہاڑ کاٹ لیا ہے چٹان چھوڑ دیں۔ چٹان چھوڑ دیں ہم۔ وہ پہلے پہل کا بوسہ تو اڑ گیا ہوگا، سننا بھوپال والوں، آپ کو وہ پہلے پہل کا بوسہ تو اڑ گیا ہوگا، کہو تو پھر کوئی تازہ نشان چھوڑ دیں ہم، کہو تو پھر کوئی تازہ نشان چھوڑ دیں ہم۔ محبت کرنے والے لوگوں نے تو بھرپور استقبال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ پھر پڑھاتا ہوں محشر بھائی، پھر پڑھ دیں۔ بخاری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور بارہا آتے رہے ہیں، بھوپال کے ہی ہیں، لیکن اس بار وہ بہت مہنگا ٹکٹ لے کے آئے ہیں، اور یہ خالص ان کی اردو کی محبت ہے، اور بلا شبہ وہ اردو کے بہت بڑے علمبردار ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ تو عرض کرتا ہوں کہ تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، سنیے گا دوستو، سنیے گا، تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا۔ کیا کہنے، تیری خطا نہیں جو تو غصے میں آ گیا، پیسے کا زوم تھا تیرے لہجے میں آ گیا، سکہ اچھال کر کے تیرے پاس کیا بچا، تیرا غرور تو میرے کاسے میں آ گیا۔ واہ 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 واہ۔ مہتاب عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور بہت مطلب سکہ پہلی بار اچھال مجھے کر داد دے رہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور کہتا ہوں کہ وصل کی دولت ملی ہے، وصل کی دولت ملی ہے، کھو مت۔ جوہر صاحب، وصل کی دولت ملی ہے، کھو مت، جانے من تم سو رہی ہو، سو مت۔ کیا کہنے، کیا تخاطب ہے، وصل کی دولت ملی ہے، کھو مت۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ پوری محفل میں مجھے یہ ایک شخص پسند آیا جس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ہے، وہ آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں یس یس، وہ سفید کو، یس انوار صاحب، انوار صاحب، انوار صاحب، انوار صاحب، یہ آپ کا نام جانتے ہیں، بار بار نظر آپ پر پڑ رہی تھی۔ میں اظہر عنایتی صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ہی
मूड में हैं बस। وہ سوچ رہے ہیں وصل کی دولت کے لیے آپ سے داد لینی ہے مجھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ عشق کا ایک سبق ہے، عشق کا ایک سبق ہے میری ذات، عشق کا ایک سبق ہے میری ذات، حسن کا تم نصاب ہو جانا. عشق کا ایک سبق ہے میری ذات، حسن کا تم نصاب ہو جانا. ہاں مگر تم یہ مانتی کب ہو، تم بہت ہی خراب ہو جانا. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، تم بہت ہی خراب ہو جانا. واہ. اتنا مجبور نہ کر. اب دیکھو مجھے وہیں آنا پڑتا ہے پھر. وہ عباس تابی صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ لوگ اور کسی طرح مانتے ہی نہیں، میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے. شعر لگا دو لگا دو. اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائے، اتنا مجبور نہ کر بات بنانے لگ جائیں. ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ ہی کھانے لگ جائیں، ہم تیرے سر کی قسم جھوٹ ہی کھانے لگ جائیں. اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. اتنے سناٹے پیے میری سماعت نے کہ اب صرف آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائے. بہت اچھے، واہ واہ. آواز پہ چاہوں تو نشانے لگ جائے. میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائے. کیا بات ہے، واہ. دوستوں استقبال ہونا چاہیے شیر کا. میں اگر اپنی جوانی کے، بہت شکریہ، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ میں بھی لونڈا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات. نہیں یہ لونڈے ہیں بھی ماشاءاللہ. میں اگر اپنی جوانی کے سنا دوں قصے، یہ جو لونڈے ہیں میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں. جتنے بھی اخبار نویس ہیں نا ان کی نظریے شعر. نو عالم تم بھی تو اخبار نویس ہو نا، سنو. سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں، سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں، ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں. کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں، یعنی اخبار ہو گیا. بہت اچھا بھائی، بابا. سب سے بیزار ہو گیا ہوں، سب سے بیزار ہو گیا ہوں میں، ذہنی بیمار ہو گیا ہوں میں. کوئی اچھی خبر نہیں مجھ میں، یعنی اخبار ہو گیا ہوں. ایسے حالات سے مجبور بشر دیکھے ہیں، ایسے حالات سے مجبور بشر دیکھے ہیں. واہ. اصل کیا سود میں بکتے ہوئے گھر دیکھے ہیں، اصل کیا سود میں بکتے ہوئے گھر دیکھے ہیں. ہم نے دیکھا ہے وزادار گھرانوں کا زوال، کیا کہنے. ہم نے سڑکوں پہ کئی شاہ ظفر دیکھے. واہ 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 واہ. ہم نے سڑکوں پہ کئی شاہ ظفر دیکھے. بہت محبت، بہت شکریہ. امیر شہر کے چمچے نمک خاری دکھاتے ہیں، امیر شہر کے چمچے نمک خاری دکھاتے ہیں. وہ جب تالی بجاتا ہے تو سب تالی بجاتے ہیں، وہ جب تالی بجاتا ہے تو سب تالی بجاتے ہیں. انجم رہبر صاحبہ کی نظر ایک شعر. وہی ہے جان محفل آج ہم کو کون پوچھے گا، وہی ہے جان محفل آج ہم کو کون پوچھے گا. چلو کونے میں تنہا بیٹھ کر ناخن چباتے ہیں. کیا اچھا ہے صاحب. ارے واہ میشر بھائی، واہ. وہی ہے جان محفل آج ہم کو کون پوچھے گا. واہ. چلو کونے میں تنہا بیٹھ کر ناخن چباتے ہیں. کیا کہنا ہے، یہ کیا لائن ہے. کونے میں تنہا بیٹھ کر ناخن چباتے ہیں. انہیں بتلاؤ یہ تپتی زمین پانی کی پیاسی ہے. انہیں بتلاؤ یہ تپتی زمین پانی کی پیاسی ہے. واہ. یہ کیسے لوگ ہیں جو خون کی ندیاں بہاتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو خون کی ندیاں بہاتے ہیں. ہماری سوچ کاغذ پر کبھی اصلی نہیں اتری، ہماری سوچ کاغذ پر کبھی اصلی نہیں اتری.
ہم اپنے خواب کی تعبیر بھی نقلی بناتے ہیں. بہت اچھے بابا. اپنے خواب کی تعبیر بھی نقلی بناتے ہیں. اور ملاحظہ فرمائیں کہ بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے. بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے. یہ عشق راز ہے، اس کو چھپانا پڑتا ہے. واہ. یہ عشق راز ہے، اس کو چھپانا پڑتا ہے. اور یہ شعر مجھے نہیں پتا کیسا ہے، لیکن ٹک ٹاک پہ ٹاپ 5 ڈائلاگس میں یہ چل رہا ہے. یہ عشق راز ہے، اس کو چھپانا پڑتا ہے. تیرے بغیر ہی اچھے تھے، کیا مصیبت ہے. تیرے بغیر ہی اچھے تھے، کیا مصیبت ہے. یہ کیسا پیار ہے، ہر دن جتانا پڑتا ہے. بہت اچھا ہے بابا. تیرے بغیر ہی اچھے تھے، کیا مصیبت ہے. بہت شکریہ. تیرے بغیر ہی اچھے تھے، کیا مصیبت ہے. یہ کیسا پیار ہے، ہر دن جتانا پڑتا ہے. کیا بات. ہر دن جتانا پڑتا ہے. اور عرض کر دوں کہ اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا. ہاں یہ بھی بہت چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ. اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا. شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا. کیا بات. اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا. شیر بھوکا ہو مگر گھاس تو کھانے سے رہا. کر سکو تو میری چاہت کا یقین کر لینا. اب تمہیں چیر کے میں دل تو دکھانے سے رہا. کیا بات. اب تمہیں چیر کے میں دل تو دکھانے سے رہا. لکھتی ہے بہت عشقیہ اشعار وغیرہ. لکھتی ہے بہت عشقیہ اشعار وغیرہ. لگتا ہے اسے ہو گیا کچھ پیار وغیرہ. لگتا ہے اسے ہو گیا. نہیں ایسے نہیں، زور سے ذرا. لگتا ہے اسے ہو گیا کچھ پیار وغیرہ. اتنا نہ اٹھا سر کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. یعنی میرا مطلب ہے یہ دستار وغیرہ. کیا کہنے. اتنا نہ اٹھا سر پڑ جائے. اتنا نہ اٹھا سر کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے. یعنی میرا مطلب ہے یہ دستار وغیرہ. بہت اچھے میں شعر. اور یہ لونڈو شعر سنو یار. میرا مطلب ہے یہ دستار وغیرہ. میں نے اسے باہوں میں لیا. میں نے اسے باہوں میں لیا. پھر کہا کہ یہ. میں نے اسے باہوں میں لیا. پھر کہا کہ یہ ہوٹوں پہ دھرا رہ گیا انکار وغیرہ. کیا بات ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. میشر افریدی کو. میشر بھائی دوبارہ کی آواز آئی تھی مجھے یہاں سے 2-4. اگر آپ ان لوگوں کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں تو سنا. میشر بھائی 2-4 شعر پڑھتے ہیں. اطاعت کون کرتا ہے وہ سنا دو. اطاعت کون کرتا ہے. ہاں عبادت کون کرتا ہے وہ سنا. میاں وہ دن گئے اب یہ. سنیے گا دوست. میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے. میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا. اس پہ داد دیں گے آپ مجھے. میاں وہ دن گئے اب یہ حماقت کون کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو. ہاں محبت کون کرتا. کیا کہنے. کیا کہنے. محبت کون کرتا ہے. کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے. شعر سن لیجئے دوستو. کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے. غرض سجدے کراتی ہے، عبادت کون کرتا. بہت اچھے بھائی بہت اچھے. عبادت کون کرتا ہے. شراب دوڑ رہی ہے رگوں میں خون نہیں. شراب دوڑ رہی ہے رگوں میں خون نہیں. میری نگاہ میں اب کوئی افلاطون نہیں. قسم خدا کی بڑے تجربے سے کہتا ہوں، گناہ کرنے میں لذت تو ہے، سکون نہیں. ہائے ہائے ہائے. بہت شکریہ جناب میشر.